बहरूपिया समझते हैं ना, आपके भी दरवाजे पे, हमारे दरवाजे पे बहरूपिया आते हैं मांगने के लिए। इसी तरह से हजरत आलमगीर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में एक बहरूपिया पहुंचा मांगने के लिए। आलमगीर औरंगजेब ने उसे देखा, सर से लेकर पैर तक, कहा ऐ बहरूपिया, ऐ बहरूपिया, मेरी बात गौर से सुन ले। कहा जी बादशाह सलामत, क्या बात है? कहा जा तू ऐसे रूप में आ कि मैं तुझे पहचान न सकूं, जितनी दौलत मांगेगा तुझे दे दूंगा। चला गया। कुछ दिन तक के लिए गायब हो गया, कई साल बीत गए। अब बादशाह आलमगीर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में आकर एक आदमी कहता, हुजूर फलां पहाड़ी पे अल्लाह का एक वली रहता है, फलां पहाड़ी पे अल्लाह का एक बंदा रहता है। कहा ऐसी बात है? कहा जी, फलां पहाड़ी पे अल्लाह का बंदा रहता है। कहा तब चलो अल्लाह वालों से मिलने के लिए। आलमगीर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह वलियों से बड़ा प्यार करते थे, वलियों से बड़ी मोहब्बत करते थे। आलमगीर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने अपना लश्कर लिया, चल दिए पहाड़ की तरफ। चलते 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 जब वहां पहुंचे, अपने एक वजीर से कहा जाओ उस कुटिया में, उस इबादत खाने में, उस झोपड़ी में जो अल्लाह का बंदा, उससे कह दो वक्त का बादशाह आलमगीर औरंगजेब मिलने आया है। जाकर वजीर ने कहा। अब वो जो बुजुर्ग उस झोपड़ी में थे, निगाह उठाए, जाओ बादशाह से कह दो हम फकीर लोग बादशाहों से कोई ताल्लुक नहीं रखते हैं, हम फकीर लोग बादशाहों से ताल्लुक नहीं रखते हैं। अब जाकर के वजीर कहा। अब आलमगीर औरंगजेब बादशाह सोचती, या तो कोई बहुत पहुंचा हुआ फकीर है, कोई बहुत बड़ा अल्लाह का वली है। आप चले और सीधे झोपड़ी में चले गए। झोपड़ी के अंदर दाखिल हो गए, देखा एक नूरानी चेहरे वाला, सर पे अमामा है, मुसल्ला बिछा है, उसी पे बैठे अल्लाह की इबादत में गर्क कर। आलमगीर औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जैसे झोपड़ी के अंदर दाखिल हुए, अपना अमामा ऐसे उतारा और उसके कदमों पे रखने वाले थे, तब तक उस फकीर ने हाथ से रोक लिया। कहा बादशाह धोखा खा गए, कहा बादशाह धोखा खा गए, मैं कोई और नहीं, वही बहरूपिया हूँ, वही बहरूपिया हूँ। आपने कहा था इसे शक्ल में आना कि मैं तुझे पहचान न सकूं, आप धोखा खा गए। उन्होंने अशरफियों का निकाला बटुआ, कहा ले अब जितनी दौलत चाहिए ले ले। अब उस फकीर ने हाथ लगा दिया, कहा बादशाह अब तेरे अशरफियों की जरूरत नहीं, तेरे दौलत की जरूरत नहीं, तेरी हुकूमत की जरूरत नहीं है। कहा क्यों? तू तो इसी के लिए अपना रूप बदला था, इसीलिए अपने शक्ल को बदला था। कहा बदला था, तब बदला था, लेकिन आज मेरे दिल की दुनिया बदल गई। बादशाह ने कहा हुआ क्या? कहा सुन, जब मैं तुझे धोखा देने के लिए अपना रूप बदल दिया, तो वक्त का बादशाह मेरे कदमों पे अपनी पगड़ी रख रहा है। अल्लाह की कसम, अगर मैं सिद्ध दिल से अल्लाह की इबादत में लग जाऊं तो मेरा मकाम क्या? बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मेरा मर्तबा कितना बुलंद हो जाएगा। अल्लाह अकबर। तो देखा आप लोगों ने, एक बहरूपिया था, लेकिन जब से अल्लाह के लिए, जब दुनिया के लिए उसने अल्लाह की इबादत करना शुरू किया, तो वक्त का बादशाह उसके कदमों में अपनी पगड़ी रख रहा है। तो बंदे ने जवाब दिया, अगर मैं सिद्ध दिल से सिर्फ अपने रब की इबादत करूं तो फिर अल्लाह का फैजान क्या होगा, अल्लाह का करम क्या होगा, अल्लाह की रहमतें झमाझम बरसेंगी। इसलिए ऐ लोगों, अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वल अस्री इन्नल इंसान लफी खुस्र, ज़माने महबूब की कसम, इंसान घाटे में है, इंसान खसारे में है, इंसान नुकसान में है, इंसान यही घाटे में है। ज़माने महबूब की कसम, इंसान घाटे में है। लेकिन अल्लाह ये भी फरमा रहा है, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, बेशक अल्लाह फरमाता है ज़माने महबूब की कसम, इंसान घाटे में है, मगर वो इंसान जो ईमान लाया, ईमान ला करके नेक काम किया, वही कामयाब है।
بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ لیجیے ایمان والے ہیں، ایمان کے ساتھ عمل اچھا ہو، ایمان کے ساتھ ہمارا کردار اچھا ہو، ایمان کے ساتھ ہمارا سب کچھ اچھا ہو، چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سب شریعت کے مطابق ہو، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جھما جھم برستی ہوئی نظر آئے گی. ہم اور آپ شریعت مطہرہ پہ عمل کریں، اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق گزاریں، اپنی زندگی کو نماز میں گزاریں. ہم 5 وقتہ نماز کی پابندی کریں، ملنے کی کوشش کریں، ٹوٹنے کی کوشش نہ کریں، پیار محبت بڑھانے کی کوشش کریں، نفرت نہ پھیلائیں، دشمنی نہ پھیلائیں، پیار کریں، محبت کریں ایک دوسرے سے، اور سب سے زیادہ پیار نبی سے کریں. سب سے زیادہ اپنے ماں سے زیادہ، باپ سے زیادہ، بھائی سے زیادہ، بیوی سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، رشتہ دار سے زیادہ، سب سے زیادہ ہم پیار نبی سے کریں، نبی سے. کیونکہ آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے. آقا فرماتے ہیں، نبی فرماتے ہیں، ہمارے اور آپ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اے لوگو لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے ماں باپ بھائی برادر بیوی اولاد بچے سارے لوگوں سے زیادہ اپنے نبی سے پیار نہ کرنے لگے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب سے زیادہ محبت ہمیں نبی سے کرنی چاہیے، بیوی سے بھی زیادہ، ماں سے بھی زیادہ، باپ سے بھی زیادہ، کائنات کی ساری چیزوں سے زیادہ پیار نبی سے کرنی چاہیے، تب جا کر کے ہمارا ایمان مکمل ہو. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں اے ابوبکر یہ بتاؤ دنیا میں تم سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے ہو؟ واہ بے شک بے شک. حضرت ابوبکر جواب دیتے ہیں یا رسول اللہ 3 چیزوں سے میں پیار کرتا ہوں. کیا کہا؟ 3 چیزوں سے سب سے زیادہ میں 3 چیزوں سے پیار کرتا ہوں. آقا فرماتے ہو 3 چیزیں کیا ہیں؟ اب غور کریں ابوبکر صدیق نے کیا جواب دیا، اللہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں یا رسول اللہ پہلی چیز جس کو میں سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں محبت کرتا ہوں. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں نبی کی بارگاہ میں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ سب سے پہلی چیز یہ النظر الیک. بے شک بے شک. اے میرے آقا میں چاہتا ہوں، میری خواہش یہی رہتی ہے، میری آرزو یہی ہوتی ہے، میری تمنا یہی ہوتی ہے، میرا سب کچھ یہی ہوتا ہے، میں یہی چاہتا ہوں کہ ہمیشہ آپ کو دیکھتے رہوں. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا فرماتے ہیں دوسری چیز کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں الجلوس عندک یا رسول اللہ میری دوسری خواہش یہ ہے کہ پہلی خواہش تو یہ کہ میں آپ کو ہمیشہ دیکھتے رہوں اور دوسری خواہش یہ ہے کہ میں ہمیشہ آپ کے پاس رہوں. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. غور کریں آقا فرماتے ہیں تیسری چیز، کہتے ہیں یا رسول اللہ تیسری بات بتا دوں. آقا فرماتے ہیں ہاں بتاؤ تیسری چیز کیا ہے؟ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پہلی بات تو یہ کہ میں آپ کے چہرے کو ہمیشہ دیکھتے رہوں، دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ آپ کی بارگاہ میں رہوں، اور تیسری آقا علیہ السلام کے سوال پہ جواب دیتے ہیں الانفاق علیک یا رسول اللہ میں اپنا تن من دھن سب کچھ آپ پر قربان کرتے چلا جاؤں، بس میں 3 ہی چیزوں سے محبت. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک یہ ابوبکر صدیق کی محبت ہے، یہ ابوبکر صدیق کی محبت. آخری بات بتا دو اس کے بعد بات ختم کر دیا جائے. آخری بات ہمارے یہاں شادیاں ہوتی ہیں، لڑکوں کی شادی ہوتی ہے، جوان شادی کرتے ہیں. ایک پیغام میں دینا چاہتا ہوں کہ حدیث پاک ہم پڑھتے ہیں النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی.
ہمارے اور آپ کے نبی فرماتے ہیں سنو نکاح کرنا میری سنت ہے، جو میری سنت سے منہ موڑے وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ اب نکاح نبی کی سنت ہے، لیکن میں نے کتابوں کا مطالعہ کیا، علماء نے پڑھا، آپ بھی جانتے ہیں لیکن غور نہیں کرتے ہیں، تفکر نہیں کرتے ہیں۔ آج اگر سماج میں کوئی جوان لڑکا 18 سال سے لے کے 25 سال کے اندر کا لڑکا اگر کسی بیوہ عورت سے نکاح کرے تو زمانے کے لوگ تانا دیتے ہیں، دیتے نہیں دیتے، تانا دیتے ہیں، کہا اس کو دوسری جوان لڑکی نہیں مل رہی تھی، کہا کہ یہ بیوہ سے بدھوا سے شادی کر لیا۔ آج اگر کوئی جوان لڑکا کسی مطلقہ عورت، مطلقہ یعنی جس عورت کو چھوڑ دیا گیا ہو، طلاق دے دیا گیا ہو، اگر ایسی عورت سے نکاح کرتا ہے تو زمانے کے لوگ تانا دیتے ہیں، کہا ایک ملل یہ کہا کونو ناملتر نہیں کہا، زمانے کے لوگ تانا دیتے ہیں۔ لیکن غور کیجئے آپ کے نبی، ہمارے نبی، ساری کائنات کے نبی، اللہ کے محبوب، پوری دنیا کے مرکز عقیدت، آمنہ کے لال، عبداللہ کے نور نظر، اللہ رب العزت کے پیارے محبوب، وہ نبی جس کے بارے میں لکھا گیا سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، دونوں عالم سے بالا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ بے شک سبحان اللہ۔ اب وہ نبی کہ پوری کائنات میں اس نبی سے پڑھ کر کوئی خوبصورت ہے ہی نہیں، پوری سرشتی میں اس نبی سے پڑھ کر خوبصورت کوئی ہے ہی نہیں، پوری دنیا میں اس نبی سے پڑھ کر خوبصورت کوئی نہیں۔ اور جب لڑکے 18 اور 25 کے بیچ میں ہوتے نا تو نہ خوبصورت لگنے والے بھی خوبصورت دکھتے ہیں۔ اس عمر کے جو بچے ہوتے ہیں 18 اور 25 کے بیچ میں ایسے ہی اچھے لگنے لگتے ہیں، ہلکی ہلکی داڑھی نکلتی ہے، ہلکا ہلکا مونچھ ہوتا ہے، دیکھتے ہیں نا، اور اس وقت بالکل چہرہ کھلا ہوا رہتا ہے، بڑا خوشنما، بڑا اچھا لگتا ہے۔ اور اس عمر میں آپ کے نبی پہنچے ہوں گے تو خوبصورتی کا حال کیا رہا ہوگا؟ ہمارے نبی جب 25 سال کی عمر میں پہنچے ہوں گے تو ہمارے نبی کی خوبصورتی کا عالم کیا ہوگا؟ اجی نبی کی خوبصورتی دیکھنا ہے تو مصر میں چلتے ہیں۔ مصر میں اللہ کا نبی حضرت یوسف علیہ السلام ہے، زلیخا دیوانی بن چکی ہے، محبت میں پاگل بن چکی ہے، پورے مصر کی عورتیں تانا دے رہی ہیں، یہ کیسی زلیخا ہے، عزیز مصر کی بیوی ہو کر ایک غلام پر دیوانی ہو گئی، بے شک ایک غلام پر دیوانی ہو گئی ہے۔ جب عزیز مصر کی بیوی زلیخا کو پتا چلا، مصر کی عورتیں مذاق اڑا رہی ہیں، تانا دے رہی ہیں، کہا اچھا یہ بات ہے، پھر دیکھو میں کیا کرتی ہوں، ساری عورتوں کو دعوت دے دی کہ فلاں دن میں فلاں وقت پہ میرے گھر آپ کی دعوت ہے۔ اب مصر کی اکثر بڑے بڑے گھر کی عورتیں جمع ہو گئی، ادھر زلیخا پہنچی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس، کہا اے یوسف میری بات آج مان لو، آج تک کوئی بات نہیں مانے ہو، لیکن میری عزت کے لیے، میرے وقار کے لیے، میرے لیے آج میری ایک چھوٹی سی بات مان لو۔ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کیا؟ کہا سنو کچھ کرنا نہیں ہے، آج مصر کی عورتوں کو میں نے دعوت پہ بلائی ہے، بس ایک کام کرو، تمہیں پردے کے پیچھے کھڑا کر دیا جائے گا، عورتیں بیٹھی ہوں گی، میں کہوں گی اب ان عورتوں کے سامنے سے گزر کر ادھر چلے جاؤ، اور تمہیں کچھ کرنا نہیں ہے، بس اتنا کام میرے لیے کر دو، کہا کر دوں گا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کر دوں گا۔ عورتیں جمع ہو گئی، جس طرح کھانے میں دعوت میں بٹھایا جاتا ہے عورتوں کو بٹھا دیا زلیخا نے، اور ایک نیمبو ایک چھری دے دیا ہاتھ میں، کہا سنو جب یوسف گزریں گے اور جب میں تم سے کہوں گی نیمبو کاٹنا شروع کر دینا، نیمبو کاٹنا شروع کر دینا۔ اب یوسف علیہ السلام پردے کے پیچھے تھے، عورتوں کے ہاتھ میں نیمبو ہے، ایک چھری ہے، اب کہا یوسف علیہ السلام سے آپ نکلیے، آپ گزریے، جیسے عورتوں کے سامنے سے یوسف علیہ السلام سر جھکائے ہوئے گزرے ہیں، عورتیں دیکھی چہرہ یوسف کو، جیسے دیکھتی ہے تو دیکھتی رہ گئی، ادھر چہرے پہ نظر ہے، ادھر زلیخا نے کہا نیمبو کاٹو، نبی کے چہرے پہ عورتوں کی نگاہ ہے، یوسف کے چہرے پہ عورتوں کی نگاہ ہے، ادھر نیمبو
काटने लगी, निगाह चेहरे पे, इधर नींबू कट रहे हैं, निगाह चेहरे पे, नींबू को काटा जा रहा है, नींबू कट गया, उंगलियां भी कटने लगी हैं, औरतों को एहसास नहीं हुआ। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। औरतों को एहसास नहीं हुआ। यूसुफ के जमाल में वो असर, यूसुफ की खूबसूरती में वो असर कि औरतें चेहरा देखती रह गई, औरतें चेहरा देखती रह गई। अब नींबू कट रहा है कि उंगली कट रही पहचाना चला। जब यूसुफ के हुस्न का ये आलम है कि चेहरा देखने वाली औरतें नींबू काट रही है कि उंगली काट रही है, पता न चला। तो जिस यूसुफ को नबी के हुस्न का एक टुकड़ा मिला, जब हुस्न यूसुफ का ये हाल है तो हुस्न मुस्तफा का हाल। बेशक सुभान। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। हुस्न मुस्तफा का हाल क्या होगा? अल्लाह अल्लाह वो नबी है, अब 25 साल की उम्र हुई है, अब शादी की उम्र हुई है। आप गौर कीजिए, आपके नबी ने किससे शादी की, पहला निकाह किससे किया, पहली शादी किससे की है? तो तारीख ये बताती है, तफसीरों से पता चलता है, हदीसों से पता चलता है, नबी ने जो पहली शादी की है, नबी की उम्र 25 साल है, और जिससे शादी कर रहे हैं उस औरत की उम्र 40 साल है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। निकाह करना नबी की सुन्नत है, लेकिन मैं कहता हूँ कि बेवा से निकाह करना और बड़ी सुन्नत है, विधवा से निकाह करना और बड़ी सुन्नत है, मुतल्लका से निकाह करना और बड़ी सुन्नत है। नबी ने हजरत खदीजा से निकाह करके दुनिया को पैगाम दिया, बेवाओं को मनहूस न जानो, विधवाओं को मनहूस न जानो, निकाह करो तो ऐसी औरत से करो जिसका कोई सहारा न हो। बेशक सुभान अल्लाह। निकाह करो ऐसी बच्चियों से करो जो गरीब हो, ऐसी बच्चियों से करो जो यतीम हो, ऐसी बच्चियों से करो जिनके माँ बाप के पास दौलत नहीं है जहेज के लिए, पैसे नहीं है जहेज के लिए, जो गरीब बच्चियां अपने घर में अपने ख्वाहिशात का जनाजा निकाल रही हैं, जिनकी ख्वाहिशें दम तोड़ रही हैं, जिनके ख्वाहिशें पूरी नहीं हो रही हैं, ऐसी बच्चियों से निकाह किया जाए जिनके सर पे हाथ रखने वाला कोई नहीं है, ऐसी बच्चियों से निकाह किया जाए जो गुर्बत के मारे दम तोड़ रही हैं, ऐसी बच्चियों से निकाह किया जाए जो तलाक शुदा है, जिनको तलाक दे दिया गया है, जिनका पति मर गया है, जिनका शौहर मर गया है, ऐसे से अगर शादी होगी तो हमारे आका और ज्यादा खुश होंगे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। हमारे आका और ज्यादा खुश होंगे। आज बाबू गुलाम गौस साहब ने महफिल मिलाद पाक का इनेकाद किया, उनका खुद का निकाह होने वाला। बाप की शफकत से बेचारे महरूम हैं। जब आराम करने का वक्त आया तो बाप का इंतकाल हो गया, जब खुशियां समेटने का वक्त आया तो बाप का इंतकाल हो गया। अब ये रब की मशीयत है, रब की मर्जी है, अल्लाह कब किसको मौत दे दे, जो मौत जिस वक्त लिखा आनी ही है, किस्मत में नहीं था। एक ज़माना था, यही गुलाम गौस हमारे मदरसे में भी पढ़ते थे, मैंने खुद पढ़ाया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अपनी कमाई से इतना खूबसूरत मकान बनाया, इतने उलमा और तलबा को बुला लिया, हुफ्फाज को बुलाया। देखिए वक्त के मुदर्रिस हजरत हाफिज कारी जहांगीर आलम निजामी साहब हैं, इन्होंने एक कोचिंग सेंटर चलाना शुरू कर दिया है, एक कोचिंग सेंटर, निजामी कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, जिनके यहाँ बच्चे बेहतरीन तरीके से करदा कुदारी में पढ़ भी रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा यार हाफिज जहांगीर तो अपनी कमाई के लिए एक अच्छा रास्ता तैयार कर दिया। बताइए कितनी बड़ी नासमझी है, ये कद्र करने वाली कौम नहीं है। इतना अच्छा काम ये कर रहे हैं कि बच्चों की जहाँ तालीम मिले, बच्चों की जहाँ परवरिश हो, बच्चे की जहाँ नशो नुमा हो, अजी ये तो वो काम कर रहे हैं जो माँ बाप नहीं कर पाते। अक्सर लोग जो काम नहीं कर पाते वो काम हाफिज जहांगीर साहब करते।
کہ محنت سے حفظ کرا رہے ہیں، محنت سے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں۔ تو دیکھیں الحمدللہ اتنے علماء کو محمد غلام غوث صاحب نے بلا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے تمام جائز مقصدوں کو پورا فرمائے۔ ان کے والد گرامی مرحوم عمر صاحب کو کروٹ کروٹ اللہ جنت نصیب فرمائے، ان کے قبر پہ رحمت و غفران کی بارش عطا فرمائے۔ اس کا احساس مجھے ہے، الحمدللہ میرے والد صاحب تو بھی موجود ہیں، لیکن سال بھر پہلے میری والدہ کا انتقال ہو گیا۔ جب ماں باپ میں کسی کا انتقال ہوتا ہے نا، اللہ کی قسم کلیجے پہ بجلی گرتی ہے۔ اور ایسے موقعوں پر جب گھر میں کوئی پروگرام ہو، شادی ہو یا اور کوئی پروگرام ہو، اس وقت باپ کی یا ماں کی یاد بہت زیادہ آتی ہے، بہت زیادہ۔ اور یہ بھی ایک محبت کی نشانی ہے۔ یاد اسی کی آتی ہے جس کے دل میں محبت ہو، اسی کی یاد کر پاتی ہے جس سے زیادہ لگاؤ اور محبت ہو۔ ہر آدمی کو اپنے ماں باپ سے پیار کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک دکھ کی بات بھی ہے، ابھی غلام غوث بابو نے بتایا ہے کہ انہی کے خاندان میں جناب انصاد صاحب کی امی کا انتقال ہو گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کل بعد نماز ظہر ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ انصاد صاحب کی امی کا انتقال ہو گیا ہے، بابو کے خاندان ہی کی عورت تھی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور ہر طرح کے گناہوں سے پاک و صاف فرمائے، قبر کی سختی، میدان محشر کی گرمی سے محفوظ و معمون فرمائے، اور ایمان کے ساتھ دنیا میں گئی، ایمان کے ساتھ قبر میں پہنچی، اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو قبول فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو جنازہ کل ظہر بعد ہوگا، اس پہ بھی آپ شامل ہوئیے گا، پھر انشاءاللہ کبھی زندگی رہی ملاقات ہوئی اور باتیں ہوں گی۔ اب آپ لوگ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھیں۔ ٹھیک ہے بار دیجیے گا۔ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایات لاکھوں سلام، شہر یار تاجدار حرم، شہر یار رم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمات کے قدسی کہیں ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ الصلاۃ والسلام علیکم نبینا، الصلاۃ والسلام علیکم رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا حبیب اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
مسلمہ اے مولا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل آج کی شب میں تیرے پیارے محبوب علیہ السلام کا ذکر خیر ہوا علی جناب غلام